الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد ہم غزوہ خیبر کا ذکر کر رہے تھے اور یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جا کر اپنے لشکر جو تھا اس کو پڑاؤ کا حکم دیا. پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں نے سب سے پہلے حصن نائم کا جو ہے وہ محاصرہ کیا. نائم کا جو قلعہ تھا اس کا محاصرہ کیا. سارا دن جنگ ہوتی رہی اور فریقین جو ہیں وہ داد شجاعت دیتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز سر مبارک پر خود سجایا ہوا تھا, 2 زریں پہنی ہوئی تھیں, ہاتھوں میں نیزہ اور ڈال تھی, اور جس گھوڑے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اس کا نام الضرب تھا. یہودی لشکر اسلام پر تیر برساتے رہے. مسلمان انہی تیروں کو چن چن کر یہودیوں کی طرف لوٹاتے رہے. جب شام ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس جگہ پر لوٹ آئے جہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا تھا, خیمے وغیرہ لگائے تھے. ہر صبح مسلمان اس قلعے پر حملہ کرتے اور شام کو واپس آ جاتے. ایک دن جب یہودی تیاری کر رہے تھے تو یہودیوں کے ایک غلام نے حبشی غلام تھا ایک یہودی کا, تو اس نے اپنے مالک اور اپنے قبیلے والوں سے پوچھا کہ تم کہاں کی تیاری کر رہے ہو, کیا ارادہ تمہارا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس شخص کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے.
تو جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنا تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں حضور سے ملاقات کروں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ خود سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ بکریاں لے کر جاتا تھا ان کی چرانے کے لیے، چرواہا تھا ان کا، تو وہ بکریاں لے کر جب نکلا تو سیدھا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ صحابہ نے اسے گرفتار کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ دونوں صورتوں میں جب وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا اور مجھے اللہ تعالیٰ کا رسول ماننے کا حکم دیتا ہوں، اور یہ کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا اگر میں یہ شہادت دے دوں، ایمان یا اسلام کو قبول کر لوں، تو پھر مجھے کیا ملے گا، میرے لیے کیا ہوگا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایمان لے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ جب یہ پیغام حق سنا اس نے تو وہ حبشی غلام جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا شخص ہوں جس کی رنگت کالی ہے، شکل چہرہ بدصورت ہے اور جس سے بدبو اٹھ رہی ہے، میرے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے، اگر میں ان یہودیوں کے ساتھ جنگ کروں اور قتل کر دیا جاؤں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ یعنی اس طرح کی اتنی بے سر و سامانی کے عالم میں نہ میرے پاس کوئی مال ہے، نہ میرے پاس کوئی صفائی کا انتظام ہے، تو مجھ جیسا حقیر سا بندہ اگر ان یہودیوں کے ساتھ جنگ کرے تو کیا وہ بھی قتل ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس میرے جو مالک ہیں یہودی، ان کی بکریاں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بکریاں اپنے مالکوں کے پاس واپس چلی جائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کو باہر نکال کے لشکر سے قلعے کی طرف ان کا منہ کر کے تو ان کو پیچھے سے کنکر مارو، تو یہ اپنے مالکوں تک پہنچ جائیں گے۔ اس یہودی نے ویسے ہی کیا، بکریوں کو وہاں سے نکالا، قلعے کی طرف ان کا منہ کیا اور ان کو پیچھے سے کنکر مارے، تو وہ بکریاں بڑی تیزی کے ساتھ قلعے کی طرف دوڑنا شروع ہو گئی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی چرواہا ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ ساری کی ساری بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے پاس پہنچ گئی۔ پھر وہ حبشی غلام جو ہے وہ جنگ میں شامل ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی، اس نے یہودیوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ لڑتے لڑتے اس کو یہودی کا ایک تیر لگا جس سے وہ غلام جو تھا وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اسے اٹھایا اور لشکر اسلام میں لے آئے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو میرے خیمے میں رکھ دو۔ جب اس کو سرکار کے خیمے میں رکھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لائے تو فرمایا لقد حسن اللہ وجہک وطیب ریحک وکسر مالک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشی غلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔ اس نے کہا تھا نا میرا چہرہ بدصورت ہے، میں حبشی غلام ہوں، میرا چہرہ بدصورت ہے، تو سرکار نے جب وہ شہید ہو گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے چہرے کو خوبصورت بنا دیا اور تیری بدبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبو سے بدل دیا اور تیرے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ پھر حضور نے فرمایا اس کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے 2 حوروں کو دیکھا ہے کہ اس کے چہرے پر لگی ہوئی گرد و غبار جو ہے اس کو صاف کر رہی ہیں، اور اس شخص کے چہرے کو اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو خاک آلود کر جس نے اس کے چہرے کو خاک آلود کیا، اور جس نے اس شخص کو ہلاک کیا ہے اللہ اس شخص کو شہید کیا ہے، اے الہ العالمین تو اس شخص کو ہلاک کر دے جس نے اس تیرے محبوب بندے کو شہید کر دیا۔ یعنی اندازہ لگائیں، صرف کلمہ پڑھا ہے
اور کچھ دیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہے، سرکار کی زیارت کی ہے کچھ لمحے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کے فوراً بعد اسے جنت میں مقام عطا فرما دیا اور حوریں بھی عطا کر دی ہیں۔ یہ مقام ہے صحابی رسول کا۔ اب یہ جو بندہ ہے نا، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی صدقہ و خیرات نہیں کیا، اس کے پاس مال ہی نہیں تھا، تو کرتا کیا؟ صرف اپنی جان ہی جان تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ مسلمان جو ہے، یہ صحابی جو ہے جس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا سوائے سرکار کے چہرے کی زیارت کے، صرف یہ عمل کیا، ساری دنیا کے غوث، ساری دنیا کے کتب، ساری دنیا کے ابدال، بڑے بڑے صلحاء، وہ سب ایک طرف ہو جائیں اور یہ صحابی رسول ایک طرف ہو جائے، تب بھی اس کا مقام اور مرتبہ ان سے ملاتا ہے۔ یعنی کوئی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ ساری رات اس کو 1000 سالہ زندگی عطا فرمائے، قیامت تک کی زندگی بھی عطا فرما دے، اور وہ ساری زندگی دن کو روزہ رکھے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کھڑے ہو کر، تو وہ بندہ جو ہے وہ اس صحابی، یہ جو ابھی میں نے جس کی بات کی ہے، اس غلام صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا، پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ صحابی کا مقام ہے۔ تو اگر صحابی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کوئی کیسے پہنچ سکتا؟ اسی طرح جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو ایک روز جنگ کی شدت کچھ کم ہوئی تو محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ قلعے کی دیوار کے سائے میں سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ گرمی بہت سخت تھی تو اپنا جو خود پہنا ہوا تھا نا، وہ بھی اتار کر رکھ دیا۔ تو جب یہودیوں نے قلعے سے دیکھا کہ نیچے یہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنا خود بھی اتار دیا ہوا ہے، تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور اوپر سے جو ان کے ساتھ وہ مرہب بھی شامل تھا، اس نے کیا کیا کہ وہ قلعے کے چھت سے انہوں نے چکی کا پارٹ جو تھا اس کو ان کے اوپر گرا دیا، جس کی وجہ سے ان کا سر کچلا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرہب کو قتل کیا نا، مرہب کو قتل کیا، جہنم واصل کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود بن مسلمہ کے بھائی کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے محمد تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بھائی کے قاتل کو قتل کر دیا۔ اب صحابہ کرام جو ہے وہ اس قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، قلعہ نائم جو ہے، لیکن ہر روز جنگ ہو رہی تھی، فتح جو ہے وہ نصیب نہیں ہو رہی تھی، بڑا مضبوط قلعہ تھا، اسی لیے سب سے پہلے اسی پر جو ہے وہ توجہ دی گئی، قلعہ نائم پر۔ بڑے بڑے بہادر، مرہب جیسے بڑے بڑے بہادر جو تھے اس قلعے میں موجود تھے۔ حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی درد شقیقہ ہوتی تھی، سر میں جو درد ہوتی ہے نا، آدھے سر کی درد، اس کو درد شقیقہ کہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرض جو تھا نا یہ آتا تھا، جس کی وجہ سے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لا سکتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پرچم عطا فرما کر بھیجا جنگ کے لیے۔ انہوں نے جا کر یہودیوں کے ساتھ جنگ کی، سارا دن بڑی سخت شدید جنگ ہوتی رہی، لیکن قلعہ جو ہے وہ فتح نہ ہوا۔ پھر دوسرا روز ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے کر بھیجا، اور وہ سارا دن سخت ترین جنگ کرتے رہے، بڑی شدید جنگ ہوئی، لیکن شام تک قلعہ پھر بھی فتح نہیں ہوا۔ اب پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق گئے، دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ جب جنگ قلعہ فتح نہیں ہوا اور شدید جنگ بھی ہوتی رہی تو صحابہ کرام نے ساری صورتحال جو تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دی۔
جب یہ عرض کیا نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قلعے کو فتح فرما دے گا۔ ایک تو قلعہ کی بشارت دے دی کہ قلعہ بھی کل فتح ہو جائے گا، کل جھنڈا جس شخص کو دیا جائے گا اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ قلعے کو فتح فرما دے گا۔ دوسری بشارت کیا دی؟ اب میرے دل میں کسی کے لیے محبت ہے یا نفرت ہے وہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے، تیسرے بندے کو نہیں پتا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میں کل جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جس کو کل میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے قوت بازو سے اس قلعے پر کیا ہو جائے گا؟ قبضہ کر لے گا۔ اب جب یہ ارشاد گرامی قدر سنا تو ہر کسی کی خواہش یہ تھی کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے۔ ساری رات صحابہ کرام جو ہے وہ اس چیز پر بے قرار رہے کہ دیکھیے کل کس کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، کل یہ فتح والا جھنڈا جو ہے کس کے نصیب میں آتا ہے، یہ عزت والی، یہ عزت، یہ قدر، یہ مقام، یہ مرتبہ کس خوش نصیب کو ملتا ہے۔ اس جو ہے وہ پریشانی میں ساری رات گزری۔ جب صبح ہوئی نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سرکار کے ساتھ نہیں آئے تھے، ان کی آنکھیں خراب تھیں، آشوب چشم تھا، تو اس کی وجہ سے تکلیف بہت زیادہ تھی، تو سرکار کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں نکلے، مدینہ منورہ سے وہیں پر تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو بعد میں انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر رہے ہیں اور میں گھر میں بیٹھا رہوں، باخدا ایسے نہیں ہو سکتا۔ اپنے اونٹنی پر سوار ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اب حالت یہ تھی کہ اپنی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، درد کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جب وہ پٹی کھولتے تھے تو روشنی کی وجہ سے درد ہوتی، تکلیف ہوتی تھی، تو پٹی باندھی ہوئی تھی اور اونٹنی پر سوار ہو کر خیبر کی طرف آ رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر انہوں نے خیبر میں جو ہے وہ اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور وہاں پر ڈیرا ڈال دیا۔ جمعے کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ جھنڈا منگوایا، کھڑے ہو کر لوگوں کو واضح نصیحت فرمائی اور پھر پوچھا این علی، علی کہاں ہے؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علی کہاں ہے تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں خراب ہیں، آنکھیں دکھتی ہیں، اس لیے وہ ہمارے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہو سکے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے گیا، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا، یعنی اتنے وہ پریشانی تھی، تکلیف تھی کہ وہ چل نہیں سکتے تھے آنکھوں کی درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سرکار کی بارگاہ میں لے کر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا ہوا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں دکھنے لگی ہیں اور مجھے اتنی تکلیف ہے کہ میں اپنے سامنے دیکھ نہیں سکتا، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور نے اپنے قریب کر لیا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھوں پر لگا کر میری آنکھوں کے اوپر ملا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے لگنے کی دیر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر میری آنکھوں کو شفا یابی عطا فرما دی۔
میری آنکھوں کو شفا یابی عطا فرما دی، میری آنکھوں کو درست فرما دیا، میری آنکھوں کی بیماری دور ہو گئی۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن کے لگنے کی برکت سے پھر ساری عمر میری آنکھوں کو کبھی بھی اشوب چشم نہیں ہوا، کبھی بھی کسی قسم کی میری آنکھوں کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور کے لعاب دہن کے لگنے کی دیر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اسی وقت مجھے شفا عطا فرمائی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں کو بیماریوں سے محفوظ فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو جھنڈا عطا فرما دیا، جھنڈا عطا فرمایا۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں؟ تو حضور نے فرمایا علی آہستہ آہستہ جانا، آہستہ آہستہ یہودیوں کی طرف جانا، جب ان کے میدان میں پہنچ جاؤ تو وہاں پہنچ کر انہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا، نیز انہیں بتانا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے کون سے حقوق ہیں جو ان پر واجب الادا ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا علی بخدا اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ جائے گا، ایمان قبول کر لے گا، اسلام قبول کر لے گا، تو اے علی وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے دیے جانے سے زیادہ بہتر اور عرفہ والا ہوگا، یعنی تمہارے لیے زیادہ اجر کا باعث یہ ہوگا کہ وہ کوئی ان میں سے مسلمان ہو جائے۔ سرخ اونٹوں کا خزانہ دیے جانے کی بجائے ان میں سے کوئی اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے اور جا کر قلعے کے سامنے جو تھا وہ اپنا جھنڈا گاڑ دیا، تو اتنے میں ان کی چھت جو تھی یہودیوں کے قلعے کی، اس کے اوپر سے ایک یہودی نے دیکھا نیچے، تو نیچے دیکھ کر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ سب سے آگے تھے تو دیکھ کر اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا علی، فرمایا میں علی ہوں۔ تو اس یہودی کے منہ سے اچانک نکلا کہ خدا کی قسم، اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی ہے، آج آپ یہودیوں پر غالب آ جائیں گے، آپ آج یہودیوں پر غالب آ جائیں گے، آج یہودی جو ہے وہ شکست سے دو کنار ہوں گے اور آج ان کا قلعہ جو ہے وہ فتح ہو جائے گا۔ سب سے پہلا شخص جو یہودیوں کے قلعے سے نکلا جنگ کرنے کے لیے وہ مرحب کا بھائی حارث تھا۔ اس نے آ کر دعوت مبارزت دی، مقابلے کے لیے پکارا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ پہلے ہی وار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر گزری تو ایک بڑا طویل القامت اور بھرے ہوئے جسم والا یہودی جو تھا عامر نامی، وہ مقابلے کے لیے نکلا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب دیکھا تو فرمایا اس 5 گزے کو دیکھو، 5 گزے کو دیکھو، یعنی تعجب فرماتے ہوئے فرمایا کہ اتنا بڑا قد ہے اور اس کا اتنا بڑا جسم ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ
جنگ کر رہے تھے تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درمیانہ قد تھا، زیادہ لمبا قد نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ کی تلوار جو ہے اس تک نہیں پہنچتی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، آپ نے اس کے گھٹنوں کے اوپر جو ہے وہ وار کیا، پنڈلیوں پر اس کی وار کیا اور اس کو نیچے گرا لیا. جب وہ نیچے گرا تو پھر اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو تھا وہ تن سے جدا کر دیا. اس کے بعد پھر ایک اور یہودی جو تھا وہ میدان میں نکلا، اس کا نام یاسر تھا. اس نے رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے مقابلے کے لیے بلایا. بڑا طاقتور اور بہادر شخص تھا وہ، چھوٹا سا نیزہ تھا اس کے ہاتھ میں جس سے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ہانکتا تھا، آگے لگا لیتا تھا. اب اس کے مقابلے کے لیے بھی جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے تو حضرت زبیر بن عوام نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے اور اس کے درمیان میں حائل نہ ہوں، یعنی مجھے اس کا مقابلہ کرنے دیں. چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پیچھے ہٹ گئے. جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان سے ہٹ گئے، حضرت زبیر کی والدہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے جب دیکھا کہ ان کا لخت جگر اتنے بڑے یہودی بہادر کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑا ہے، تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شخص میرے بیٹے کو قتل کر دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل ابنوں کے یقتلہ انشاء اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پھوپھی جان، اس کی کیا مجال ہے کہ آپ کے بیٹے کا بال بھی بیکا کر سکے؟ آپ کا بیٹا اس کو انشاءاللہ العزیز جہنم واصل فرما دے گا. اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجز کہتے ہوئے اس کے ساتھ تلوار چلانے لگے، اس کا مقابلہ کرنے لگے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی ایک ہی بار میں اس کا کام جو تھا وہ تمام کر دیا، اس کو جہنم واصل کر دیا. لہذا جو حضور نے فرمایا تھا کہ تیرا بیٹا اس کو قتل کر دے گا، وہ بات سارے کی ساری پوری ہو گئی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یاسر یہودی کو جہنم واصل کر دیا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے، گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے، گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر، جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر. جب حضرت زبیر نے اس کو قتل کر دیا نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا چچا اور خالو اے زبیر تم پر قربان ہو، اے زبیر میرا چچا اور خالو تم پر قربان جائیں. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری جو ہے وہ میری پھوپھی کا بیٹا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں. اب مرحب جو تھا وہ مقابلے کے لیے نکلا. یمن کا سرخ رنگ کا جو ہود تھا اس نے اپنے سر پر سجایا ہوا تھا، اور وہ رجز پڑھتے ہوئے نکل رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مسلمانوں کو مقابلے کے لیے دعوت دے رہا تھا، قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. شاک الصلاح بطن مجرب، ہتھیاروں سے مسلح ہوں، بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں. اذل یوسو اقبلت تلہب، جب شیر مجھ پر حملہ کرتے ہیں تو میں بھڑک اٹھتا ہوں، یعنی میرے مقابلے کی کوئی طاقت، کوئی میرے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، میرے ساتھ کسی نے آج تک مقابلہ نہیں کیا. جب وہ مقابلے کے لیے نکلا تو حضرت عامر بن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے. آپ نے بھی رجز پڑھا، قد علمت خیبر انی عامر شاک الصلاح بطن مغامر، خیبر جانتا ہے کہ میرا نام عامر ہے، میں اسلحے سے مسلح ہوں، بہادر ہوں اور خطرات میں کود جانے والا ہوں.
اب یہ دونوں مقابلے کے لیے آئے، کچھ دیر ایک دوسرے پر تلوار بازی کرتے رہے۔ مرحب نے تلوار چلائی تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ڈال پر روک لیا۔ پھر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے نا وہ چھوٹی سی تلوار تھی، تو اس کے ساتھ وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ جب وہ تلوار چلائی تو وہ اس کی ٹانگوں پر مارنی چاہی تو وہ پیچھے ہٹ گیا، اور وہ اس کی ٹانگوں کے بجائے وہ ہٹتی ہوئی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے جو گھٹنے تھے اس پر لگی، اور وہ گھٹنا کٹ گیا، جس کی وجہ سے پھر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ہی شہید ہو گئے، ان کی شہادت ہو گئی۔ اچھا، اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی خود اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو وہ حرام کی موت ہے، خودکشی ہے، لیکن جنگ کے دوران اگر کسی پر حملہ کیا جائے اور وہ پلٹ کر وار جو ہے وہ خود اپنے آپ کو لگ جائے غلطی کی وجہ سے، تو اس صورت میں وہ بندہ شہید ہی ہوتا ہے، وہ خودکشی نہیں ہوتی۔ اب حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو مرحب جو تھا وہ شیر کی طرح دوڑتا ہوا پھر آگے آیا اور اس نے مقابلے کے لیے بلانا شروع کر دیا۔ جب حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گیا، اس کے بعد مرحب جو تھا وہ پھر مقابلے کے لیے میدان میں پکارنا شروع کر دیا، رجز پڑھنے لگا اور اپنے مد مقابل کا مطالبہ کرنے کا لگا۔ اب اس کا سر غرور خاک میں ملانے کے لیے اللہ کے شیر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ جناب علی المرتضیٰ۔ حضرات گرامی قدر مرحب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اکیلا 1000 بہادر کا مقابلہ کیا کرتا تھا، 1000 بہادر کے مقابلے میں اکیلا مرحب نکلا کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 1000 بہادر کے مقابلے کی قوت عطا فرمائی تھی، بلکہ ہم تو کہتے ہیں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔ تسی بول چھوڑو یار، کچھ میں بھی اینی دیر تک بولن لگا، تسی بولو گے تو مینوں بھی کوئی سکون ہوئے گا کہ باقی پڑھن آئے تھے۔ اے تو سارے نوں شعر آندا تقریباً، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لافتہ الا لا سیف الا ذوالفقار، لافتہ الا یلی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے شعر اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا اور آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، تو کیا چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا۔ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، کلیس غابات کریہ المنظر، میں وہ ہوں، میں جنگل کے شیروں کی طرح بڑا خوفناک ہوں، اوفیہم بالسائی کیل السندرہ، میں ان کو ایک سا کے بدلے میں بہت بڑے پیالے سے ماب کر دینے والا ہوں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب کے مقابلے میں نکلے۔ اب دونوں طرف سے مقابلہ بازی، تلوار بازی شروع ہو چکی ہے۔ مرحب نے تلوار کا وار کیا، جناب علی المرتضیٰ نے اس کے تلوار کے وار کو روکا۔
پھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر جو ہے تلوار کا وار کیا. آپ کی تلوار اس کا فولادی خود کاٹتی ہوئی اس کے دانتوں تک اتر گئی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کو کاٹ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور اس کو جہنم واصل کر دیا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، 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 اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا. جس کے دل کا سہارا علی ہے نا وہ میرے ساتھ، جس کو محبت ہے علی کے نام سے، جو خوش ہوتا ہے علی کا نام سن کر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن علی کا نام لے کر خوش ہوتا ہے. مومن کے سامنے جب علی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. تو جو مومن علی کے نام کو سن کر محبت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا. دنیا میں سب سے عالی گرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہم ہیں علی کے اور اہل نظر کی آنکھ کا اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اس طرح مرحب کے قتل کے ساتھ ہی یہ جو قلعہ نعیم تھا خیبر کا، یہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح ہوا. یہ سب سے بڑا ان کا قلعہ تھا اور بڑا مضبوط قلعہ تھا، اور سب سے پہلے یہ قلعہ جو تھا وہ فتح ہوا. اس کے بعد پھر دیگر جو قلعے تھے ان کے پر وہ فتح ہوتے